دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو کرشموں سے نوازتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں یہ کرشمے دنیا کو دکھانے کی استطاعت بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت ایمانی سے لوگوں کے دل منور کر سکیں اور حق کی تبلیغ کر سکیں۔ دلی کے بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء اگر کرشموں کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت ایک دن اچانک ناساز ہو گئی۔ حالت اس قدر ناساز ہو گئی کہ بچنا ناممکن نظر آنے لگا۔ چنانچہ کسی شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک غیر مسلم شخص ہے، وہ کچھ کرتا ہے اور دم کرتا ہے، مگر وہ یہ آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ وہ پڑھتا کیا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ البتہ دم کرنے والا شخص شفا یاب ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی اس کے پاس جانا چاہیے۔ دوستو، جب حضرت نظام الدین اولیاء اس جگہ پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا، یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ دوستو، جب حضرت نظام الدین اولیاء کی طبیعت خراب ہوئی تو اس شخص نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی اس شخص کے پاس جانا چاہیے جو دم کرتا ہے تاکہ آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو سکے۔ تصور کیجئے، ایک ایسا اللہ کا ولی جس کے اپنے لاکھوں مریدین ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے شخص کے پاس دم کروانے کے لیے جائے اور کیسے اس بات پر اپنے مریدین کی ڈھارس بندھائے۔ خیر دوستو، اس شخص کے اصرار کرنے پر حضرت نظام الدین اولیاء اس شخص کے پاس تشریف لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ دوستو، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے ولیوں کی بصیرت ایک عام آدمی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ اپنے روحانی علم سے ایک ہم آدمی کی بنسبت بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ایک آدمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے مسلسل اصرار پر آپ وہاں پر چلے گئے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء اس شخص کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ شخص اولیاء پر بھی اسی طرح دم کرتا ہے جیسے کسی عام انسان پر۔ تاہم اس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء پر بھی دم کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ دوستو، اس معاملے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم ایسا کیا پڑھتے ہو کہ جس سے ہر شخص بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ آخر تمہارے اس کلام میں اس قدر تاثیر پیدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو تمہارے کلام کو اس قدر پر اثر بنا دیتا ہے کہ ہر بیمار اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا الٹ کرتا ہوں۔ اگر میرا نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو تو میں گرم پانی پیتا ہوں۔ اگر میرا نفس کہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں تو میں خود اپنے آپ کو نمکین پر قائل کرتا ہوں۔ تاہم میری اس ریاضت سے میری زبان اور میرے قلب میں اتنی تاثیر پیدا ہو چکی ہے کہ میں جو کہتا ہوں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کلام میں اس قدر قوت اور کشش پیدا ہو چکی ہے۔ کسی بھی شخص کی شفا یابی میرے کلام سے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اس آدمی کا یہ جواب سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس شخص کے کان میں کچھ کہا اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اس غیر مسلم شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فوراً اسے مسلمان ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا مگر کوئی خاص انسان جیسے ڈاکٹر، طبیب یا حکیم وسیلہ بن سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک کرامت تاریخ کی مختلف کتابوں میں رقم کی گئی۔ اس بات سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کیسے اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کو کیسی کیسی کرامتیں عطا کی۔ اس کی بدولت وہ کسی غیر مسلم کو اپنی روحانی قوت سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیں۔ اولیاء اللہ کے پاس ایسے کرشمے ہوتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ان کے ہاں رونما ہوتے ہیں کہ جن کی قوت سے ناممکن کام کو بھی کر ڈالتے ہیں، اور ان کاموں کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس قسم کے کئی واقعات ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک اہم اور مستند واقعہ ہم نے آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ سید زادوں کی عزت کی جائے اور ان کو ان کا مقام بھی دیا جائے تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا یہ سلسلہ تا حیات جاری رہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں آلام و مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے اور ان کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کی پیدائش ہونے والی تھی تو ان کی والدہ بخارا سے ہجرت کر کے بدایون آ گئی تھی۔ آپ کے نانا سید عرب کی شہزادی حضرت زلیخا سے نکاح کر کے آپ کی والدہ ماجدہ، جو نقوی ہونے کی وجہ سے کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار اور شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولی کاملہ تھیں۔ ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔
دوستو، کہا جاتا ہے کہ جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ قیام پذیر تھیں، وہیں اس علاقے میں قریب ایک عورت بھی رہتی تھی جو عموماً بیمار رہتی تھی، اور علاج معالجہ کروانے پر بھی اس کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سیدوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور ان کی عزت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر سید زادوں کی خدمت کی جائے اور وہ اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں تو اللہ سیدوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی فریاد کو رب رد نہیں کرتا۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت